الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی قابل احترام انجمن رفاع عام باگلکوٹ کے ایڈمنسٹریٹر محترم عالی جناب بہاؤالدین قاضی صاحب، اور آج کے اس اجلاس کے مقرر ڈاکٹر سید علیم اللہ حسینی صاحب، اسی طرح ایک اور مقرر ڈاکٹر عبدالستار دفیدار صاحب، ادارہ ادب اسلامی ہند باگلکوٹ کے صدر منشی سارواڑ صاحب، اور ہمارے درمیان تشریف فرما شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے محترم الطاف بلی قدری صاحب، آج کے اس مشاعرے کے صدر سابق ادارہ ادب اسلامی ہند کرناٹک کے سیکریٹری محترم عبدالقدیر صاحب، اور بہت ہی دلیر آج کی اس اجلاس کے ناظم اور رفیق صاحب احمد کولہاپور صاحب، ماشاء اللہ، جیسے کہ ہمارے مہمان خصوصی نے بہت کم کہا لیکن بڑی معنی خیز باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، بابا خان صاحب نے، کہ اگر یہ اجلاس نہیں کرتے تو شاید ہم باگلکوٹ والے قصوروار سمجھے جاتے۔ یقیناً جن حضرات کے تعلق سے یہ اجلاس سجایا گیا ہے، میں ان کے تعلق سے یہی کہوں گا، میں بارہا یہ شعر کہتے رہتا ہوں، دیدن دانا عبادت ای بود، دیدن دانا عبادت ای بود، فتح ابواب سعادت ای بود۔ دانا کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، دانا کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، جس سے فتح مندی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ حضرات ان تینوں حضرات کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انتہائی راستہ روشن ترین دکھائی دے گا۔ یہ تینوں شخصیات ان کے تعلق سے آج یہ انجمن رفاع عام باگلکوٹ باشتراک ادارہ ادب اسلامی باگلکوٹ کی جانب سے یہ اجلاس بنایا جا رہا ہے، میں تمام حضرات کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں۔
تو یہ بڑا معنی خیز موضوع ہے یہ تینوں حضرات کا، اور بڑی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ماشاءاللہ قرات کے بعد جو نعت شریف پیش کی گئی، بہت خوب آواز، بڑی اچھی نعت آپ نے پیش کی۔ ساگر ہو سرائی ہو پینے کا کرینہ ہو، ساگر ہو سرائی ہو پینے کا کرینہ ہو، محسن کو بہاروں کا اور باغ مدینہ ہو۔ بہت خوب تھا ماشاءاللہ سے۔ یوم اردو منانے کا مقصد یہی ہے کہ اردو زندہ رہے، اردو کو ہم بار بار سنتے رہیں، اور بیشتر حضرات کے زبانی ہم یہ شکایت سنتے رہتے ہیں، بالخصوص بزرگ حضرات کے زبانی، کہ اردو کے لیے وہ ماحول میسر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسے اجلاس اگر ہوتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بوڑھے بھی جوان ہو جائیں، جس قدر آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے اور ایک قاضی صاحب نے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کلام کو پیش کیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کیا ہے کہ گداز عشق کم نہیں جو میں جوانہ رہا، وہی ہے آگ مگر آگ میں دھواں نہ رہا۔ گویا کہ وہ جوان ہو گئے تھے وہ ماشاءاللہ سے، ان کی آواز اس قدر خوبصورت آواز جو، اور پھر گرجدار آواز، 70 سال کی عمر میں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے حاجی احمد صاحب نے تو ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ترانہ ہندی سنایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ واقعی یہ نظم پڑھتے ہوئے بالخصوص میں ان حضرات کو جب دیکھتا ہوں وہ حضرات جو خاص طور پر ہندوستان سے بیرونی ممالک کو چلے جاتے ہیں، مجھے بھی کئی ممالک کو جانے کا موقع ملا ہے، میں مسقط بھی گیا ہوں، سعودی کو بھی گیا ہوں۔ یقین مانیے آپ 2-3 مہینے کے بعد میں بیزار آ گیا وہاں پر۔ وہ جو شعر ماشاءاللہ سے، میں ذرا سا وقت لے رہا ہوں میں آپ حضرات کا، کھانا کھائیں گے، کھانا تو روز کھانا ہی رہتا ہے۔ آواز آئی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کتنا خوبصورت شعر اس میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ
علامہ اقبال بھی کئی ممالک کا سفر کر چکے ہیں اور مختلف ممالک میں شاید یہ طبیعت، یہ کیفیت ان کی ہوئی ہے. یقیناً یہ تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا ایک. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. یقین مانیے آپ، ہندوستان اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے سر. آج بھی جو ہم یہ کہتے ہیں سونے کی چڑیا ہے، وہ یقیناً وہ سونے کی چڑیا ہے. آج یہاں کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کے جو نظارات ہیں، یہاں کی جو خاص طور پر گودی میں کھیلتی ہیں اس کے ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک زیاں ہمارا، رشک جناں ہمارا، جنت اس پر رشک کرے. اسی لیے علی نے کہا بھی ہے، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لونا ہرگز اگر بہشت ملے. تیری ایک مشت خاک کے بدلے لونا ہرگز اگر بہشت ملے. آپ اس وطن کی کیا اہمیت آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اتنی مٹھی زرخیز ہے سر ہماری، ہم کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں. آپ عرب کنٹریز میں جائیں گے، آج تیل نکل رہا ہے تو اس صورت میں یہ لوگ آج دولت مند ہیں. اگر تیل نہیں نکلتا تو ان کی حالت کیا تھی آپ اندازہ کیجئے. آج سے 100 سال پہلے یہ بڑے محتاج تھے، مختار تھے ہی نہیں. ہم تو ہمیشہ مختار رہے، ہم کسی کے محتاج نہیں رہے. روٹی کپڑا مکان اگر مل جائے تو آدمی کو وہ ہمیشہ مختار رہتا ہے. روٹی کپڑا مکان اور ہمیں آسانی کے ساتھ ہندوستان میں ہم کو مل جاتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ملتا بھی رہے گا. بہت خوبصورت نظم ہے یہ. علامہ اقبال کا یہ تجربہ ہے ذکر ممالک کو جانے کے بعد میں جس انداز سے انہوں نے سوچا ہے. ایک بات انہوں نے اس بات کو رکھ کر یہ بھی کہا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے وطن ہے ہندوستان ہمارا. کیا خوبصورت بات ہے. کوئی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بیر رکھنا، کوئی مذہب نہیں سکھاتا. مذہب تہذیب کا نام، مذہب محبت کا نام، مذہب وقار کا نام. ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا، تہذیبیں ٹکرایا نہیں کرتی، وحشتیں ٹکرایا کرتی ہیں. تہذیبیں ٹکرایا نہیں کرتی، وحشتیں ٹکرایا کرتی ہیں. جہاں ٹکرانے کی بات آتی ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ لوگ وہ مذہب کی بات نہیں کر رہا ہے. ہاں آج یہی کہا جا رہا ہے. ہندوستان میں جو آج حالات ہیں سامنے، بڑے بڑے دانشور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کو لوگ بھول رہے ہیں. یہ تہذیب کا بھولنا عام ہوتا جا رہا ہے. آج جس طرح سے مار دھاڑ کی بات ہو رہی ہے، قتل و غارت گری کی بات ہو رہی ہے، تشدد و ظلم کی بات جو ہو رہی ہے، اس ساری باتوں کے رکھ کر بڑے خوبصورت انداز میں جو بڑے دراندیش لوگ اور سنجیدہ پسند لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ہندوستان کی تہذیب نہیں ہے. تو بڑی خوبصورت نظم ہے یہ. ایک ایک شعر جب ہم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم اسے بے انتہا لطف لیتے ہیں. بہت خوبصورت نظم ماشاءاللہ سے، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو بیان بھی کیا. ہمارے حاجی احمد صاحب بڑے گھر ماشاءاللہ سے. اس کے بعد جو ہے ہمارے بابا خان صاحب نے افتتاحی کلمات میں بڑی اچھی باتیں کی. اردو کے یہ ایام منانے کی اصل وجہ جو ہے، اردو جو ہے وہ جوش و جذبے کی زبان ہے. آپ نے کہا جوش و جذبے کی زبان ہے، اور اس ہمارے اندر جذبات اور احساسات کو اجاگر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر زبان ہمارے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اور ایک چیز آپ نے کہا کہ زبان و ادب ہی وہ قوت ہے جو معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے.
یقیناً ادب کی خاصیت اور قوت کیا ہے؟ یہاں طلبہ بھی بیٹھے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اساتذہ بھی بیٹھے ہیں. میں آپ کے کوشش گزار کر رہا ہوں یہ باتیں. ادب جو ہے وہ رجحانات، میلانات، توجہات، عمل، طرز فکر، اخلاق، انقلاب کے محرکات پیدا کرتا ہے. ادب جو ہے وہ محرکات پیدا کرے، حرکت پیدا کرتا ہے. اسی لیے توجہات بھی ہے اس میں، توجہات. اس لیے کہا گیا ادب بڑا مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. ادب بڑا مفید بھی ہے اور بڑا مضر بھی ہے. اگر ادب کو ہم صحیح رخ پر نہیں ڈالیں گے تو اس صورت میں وہ ہم کو بھٹکا بھی سکتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے ایک اردو کی بڑی تاریخ پڑی ہوئی ہے. 1857 تک خاص طور پر جو ادب ہمارے سامنے آتا ہے اس کے تعلق سے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں اور حالی بھی کہتے ہیں یہ ادب جو ہے یہ انتہائی انسان کو زوال پذیر کی طرف لے جانے والا ادب تھا. حالی بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں ہند کے شاعرو صورت گرو افسانہ نہیں، ہمارے آسا پہ عورت ہے سوار. جیسے کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کیا مجازی کا. ولید اپنی فرماتے ہیں، اسی پر حالی بھی فرماتے ہیں اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا. عشق کا رتبہ الگ ہے، ہم اور تم اگر عشق اپنا لیں گے تو یہ رتبہ آ جائے. حالی نے یہ بھی کہا. تو اس طرح سے خاص طور پر ادب مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے حضرات نے ادب کے تعلق سے بڑی محنت و مشقت کرنے کے لیے ادارہ ادب اسلامی کو قائم کیا تاکہ ادب بے لگام نہ ہو جائے. ادب کو لگام ضروری ہے اور ادب کو اگر لگام دیا جاتا ہے تو وہ یقیناً جیسے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کہا ہے شعر و ادب کا ملکہ اور ذوق سلیم خدا کا عظیم عطیہ ہے اور ناقابل تسخیر ہتھیار ہے، اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. ناقابل تسخیر ہتھیار ہے جس کے ذریعے معاشرے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے، فاسد ماحول کے خلاف دلوں میں غضب، طبیعتوں میں اضطراب پیدا کیا جا سکتا ہے، غلط نظریات کی جڑ کاٹ کر صالح و صحت مند اقدار کی آبیاری کی جا سکتی ہے. اسی لیے ادب، ادیب کے ادب اور شعر میں وہ کمال ہونی چاہیے اس کے کلام میں کہ وہ پیغامبری کا رول ادا کرے. وہ بھی کیسے ادا کرے؟ بڑے دلبری کے ساتھ بھی اور قہاری کے ساتھ بھی. بڑے دلبری کے ساتھ بھی اور قہاری کے ساتھ بھی. اگر کہیں سختی کرنا پڑے تو سختی کرے، کہیں پیار و محبت سے پیش آنے ہے تو وہاں پیار و محبت سے پیش آنے. ادب کو لگام کی کیا ہے کہ سخت ضرورت ہے. جو ہمارے بابا صاحب نے کہا زبان و ادب بڑی قوت رکھنے والا ایک صفت ہے ادب. پھر اس کے بعد
ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد پر عبدالستار صاحب نے تقریر کی. میں ذرا ان کو بعد میں کروں گا، پہلے ذرا میں علامہ اقبال کو لے لیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب علیم اللہ حسینی صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی باتیں ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ہماری قوم کو جوڑنے کی کوشش کی. اپنے کلام میں جو ہے انہوں نے جھنجھوڑا ہے قوم کو. مولانا مودودی ایک چھوٹی سی کتاب لکھتے ہیں، مولانا مودودی کی اقبال یا اس میں یہی بات لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وقت کے تقاضے کے تحت بڑا معنی خیز ہے. وقت کے تقاضے کے تحت علامہ اقبال کا کلام وقت کے تقاضے کے تحت علامہ اقبال کا کلام بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی اس میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ قوم کی خستہ حالت پر دیکھ کر علامہ اقبال فرمانے لگے کہ میں اس کو یہاں انہی کے اشعار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار طاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ جاتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. سنی نا مصر و فلسطین وہ ادا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشہ سیما، پہاڑوں کو ہلایا کرتی تھی ان کی ادا. وہ جذبہ، وہ بہادری، وہ ان کا مجاہدہ علامہ اقبال نے اس قوم کو جوڑا. بڑے آسان انداز میں اس کی کیفیت کو حالی نے بھی فرمایا. بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں کہ اس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں. نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ کے ترساں، نہ جنت کے خواہاں. لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا، دین برحق کو بدنام